ابھی رانچی میں جلسہ ہو رہا تھا، میں چندہ کرنے کھڑا ہوا تو ایک آدمی اسٹیج کے پاس آیا، بولا کہ حضرت 1,00,000 روپے میرے طرف سے لکھیے. بڑی خوشی، ہم 10,000 سے شروع کیے تھے. 1,00,000 بولا، 1,00,000 میرے نام سے لکھ دیا. خوشی ہوئی. ہم نے کہا کہ بابو نام کیا ہے؟ بولا حضرت عبداللہ نام ہے. میں نے کہا کہ اکیلے بیاہ کیا ہے؟ بولا ہاں بیاہ کیے ہیں. ہم بولے اکیلے جنت میں جاؤ گے، بیوی کو نہیں لے کے جاؤ گے؟ بولا ہاں لے کے جائیں گی. بولا بیوی کے نام سے دو. بولا 1,00,000 بیوی کے نام سے. ہم نے کہا کہ اپنے دونوں میاں بیوی جنت میں جاؤ گے، ماں نہیں جائے گی. بولا 1,00,000 ماں کے نام سے. ہم بولے باپ؟ بولا 1,00,000 باپ کے نام سے. کئی لاکھ ہوئے؟ 4,00,000. پھر وہ بولا کہ ناظم صاحب سے کہ کتنا پیسہ خرچہ ہوگا، کل ٹوٹل بتائیے. بولا کہ وہی 8-9 لاکھ روپے خرچہ ہوگا. بولا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا، چندہ بند کیجیے. ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ جس کو توفیق دے دے، اللہ جس کے پیسے کو قبول فرما لے، قبول کر لے، جس کے مال کو قبول کر لے، وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے. قرآن سے محبت کرو. مدرسوں، یہ ہمارے مدرسے دینی قلعے ہیں. مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم نے کہا کہ مسلمانوں یہ ہمارے مدرسے دینی قلعے ہیں. سنو، مدرسے نہیں ہوں گے، مدرسے اگر نہیں ہوں گے تو عالم نہیں بنیں گے، مفتی نہیں بنیں گے، حافظ قرآن نہیں بنیں گے، قاری قرآن نہیں بنیں گے. تو سوچو تو صحیح، مرو گے جنازہ کون پڑھائے گا؟ کون پڑھائے گا؟ کوئی پڑھائے گا؟ ارے بولو بھائی، کوئی پڑھائے گا؟ جنازہ پڑھانے والا کوئی تو ہونا چاہیے نا. جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ عالم نہیں ہے، مفتی نہیں ہے. کہ پڑھا بے جنازے نماز؟ وکیل صاحب. اس لیے یہ مدرسے ہمارے دینی قلعے ہیں. قربان جاؤ مسلمانوں، مدرسے کو بناؤ. اور میں تو کہتا ہوں کہ ہر محلے میں کم سے کم 1 مکتب 2 مکتب ہونے چاہیے، مدرسے ہونے چاہیے. ہم اپنے بچے کو سب سے پہلے آپ قرآن پڑھائیے، پھر آفیسر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، پروفیسر بنائیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، منع نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو کیا پڑھانا ہے؟ ارے زور سے بولیے، سارا مجمع بولیے، اللہ کا قرآن پڑھاؤ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حدیث سنو اللہ کے رسول کی. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے، جو قرآن پڑھے دوسروں کو پڑھائے.